بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج الفوز الکبیر فی اصول التفسیر کا سبق نمبر 104 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم سبب خفا میں سے ابدال کا بیان پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ایک سبب حذف کا بیان گزر چکا ہے، آج دوسرا سبب ابدال اس کا بیان پڑھیں گے۔ بیان الابدال۔ اما الابدال فإنه تصرف كثير الفنون ابدال فعل بفعل قد يذكر سبحانه وتعالى فعلا مكان فعل لأغراض شتى وليس استقصاء تلك الأغراض من وظيفة هذا الكتاب، نحو قوله تعالى أهذا الذي يذكر آلهتكم أي يسب آلهتكم، وكان أصل الكلام أهذا الذي يسب ولكن كره ذكر السب فأبدل بالذكر، ومن هذا القبيل ما يقال في العرف أصيب أعداء فلان بمرض أو شرفنا بالمجيء عبيد الحزرة أو عبيد الجناب العالي مطلعون على هذه المقدمة، والمراد قد مرض فلان وقدم سعادة فلان واطلع سمو فلان۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ بہرحال ابدال تو وہ ایک کثیر الانواع تصرف ہے۔ ابدال فعل بفعل، کبھی کبھی ایک فعل کی جگہ پر دوسرا فعل ذکر کر دیا جاتا ہے۔ قد یذکر سبحانہ وتعالی فعلا مکان فعل لاغراض شتى، کبھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک فعل کی جگہ دوسرا فعل ذکر کرتے ہیں مختلف اغراض کے لیے۔ ولیس استقصاء تلک الاغراض، اور ان مقاصد اور ان اغراض کا استقصاء یعنی استیعاب اور احاطہ اس کتاب کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ قولہ تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اھذا الذی یذکر آلہتکم، کیا یہی ہے جو تمہارے معبودوں کا تذکرہ کرتا رہتا ہے؟ ای یسب آلہتکم، یعنی تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ وکان اصل الکلام، وکان اصل الکلام اھذا الذی یسب، تو جو اصل کلام ہے وہ یہ ہے کہ کیا یہی ہے وہ جو برا بھلا کہتا ہے۔ ولیکن کرہ ذکر السب، لیکن انہوں نے سب کے لفظ کا ذکر کرنا ان پر ناگوار گزرا۔ فابدل بالذکر، تو ذکر سے بدل دیا، لہذا اسے ذکر سے بدل دیا۔ ومن ھذا القبیل ما یقال فی العرف، اور اسی قبیل سے وہ ہے جو عرف میں بولا جاتا ہے، وہ قول ہے جو عرف میں بولا جاتا ہے، یعنی اصیب اعداء فلان بمرض او شرفنا بالمجیء عبید الحزرہ، یا پھر کہتے ہیں شرفنا بالمجیء عبید الحزرہ، حضرت کے غلاموں نے ہمیں تشریف آوری سے نوازا، او عبید الجناب العالی، یا پھر جناب عالی کے خدام اس معاملے سے واقف ہے، مطلعون واقف ہے، علی هذه المقدمہ، اس معاملے سے۔ والمراد قد مرض فلان وقدم سعادت فلان واطلع سمو فلان، اور مراد خود جناب علی کا تشریف لانا اور جناب علی کا واقف ہونا ہوتا ہے۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ تعالی اسباب خفا میں سے دوسرے سبب ابدال کا ذکر کر رہے ہیں، تو آج کے سبق میں ہم اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ ابدال کہتے ہیں کسی حرف یا کلمے کی جگہ دوسرا حرف یا کلمہ لانا، اس کو ابدال کہا جاتا ہے۔ حرف کی مثال جیسے فن فلقہ، اب اس میں لام جو ہے، لام را کی جگہ آیا ہے، اصل میں تھا فن فرقہ، تو یہ فن فرقہ سے فن فلقہ ہو گیا، تو را کی جگہ لام آ گیا، یہ حرف کی مثال ہے۔ اسی طرح انی احببت حب الخیر میں را جو ہے یہ لام کی جگہ آیا ہے، اصل میں تھا الخیل، یعنی انی احببت حب الخیر میں جو خیر ہے اس میں الخیل تھا، لام کی جگہ را آ گیا، تو اس کو ابدال کہیں گے، یعنی ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف آ جائے تو یہ ابدال کہلاتا ہے۔ مصنف رحمہ اللہ تعالی نے اپنی اس عبارت کے اندر اور آگے چل کے اگلی عبارت میں جو ہے وہ 10 قسم کے ابدال کا ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ کہ فعل کی جگہ دوسرا فعل ذکر کر دیا جاتا ہے، ایک اسم کی جگہ دوسرے اسم کا ذکر کر دیا جاتا ہے، ایک حرف کی جگہ دوسرے حرف کا ذکر،
اسی طرح نمبر 4 ایک جملے کی جگہ دوسرے جملے کا استعمال، نمبر 5 نکرہ کی جگہ معرفہ کا ذکر، نمبر 6 ضمیر، تانیث، تذکیر اور مفرد جمع کا باہمی تبادلہ، یعنی مؤنث کی جگہ مذکر، مذکر کی جگہ مؤنث، جمع کی جگہ مفرد، مفرد کی جگہ جمع کا ذکر کر دینا، نمبر 7 تثنیہ کی جگہ مفرد کا استعمال، نمبر 8 جزاء یا جواب قسم کی جگہ مستقل جملہ ذکر کر دینا، نمبر 9 التفات، اور نمبر 10 خبر و انشاء کا باہمی تبادلہ، یعنی خبر کی جگہ انشاء اور انشاء کی جگہ خبر۔ تو یہ ٹوٹل 10 قسم کا ابدال ہے جس کو مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بیان کیا ہے، اور جس کو مصنف رحمہ اللہ جس کی تفصیل ذکر کریں گے۔ یہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے قد یذکر سبحانہ وتعالی فعلا مکان فعل، یہاں پر جو ہے اس عبارت میں پہلی قسم کا ذکر ہے، فعل کی جگہ دوسرے فعل کا ذکر کر دینا، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین کا قول ہے اھذا الذی یذکر الہۃکم، جس میں اصل میں یسب کی جگہ یذکر ذکر کر دیا ہے، یسب الہۃکم یعنی یہ وہ ہے جو آپ کے معبودوں کو گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، یا پھر اس کی یسب کی جگہ یذکر انہوں نے ذکر کر دیا، کیونکہ یسب کا لفظ انہوں نے نامناسب سمجھا تو یذکر ذکر کر دیا۔ سب و شتم سے بےزتی اور کسر شان ہوتی ہے، یعنی شان میں کمی آتی ہے، اس لیے انہوں نے اپنے معبودوں کے حق میں اس کا تذکرہ معیوب اور ناگوار سمجھا اور ان کے اوپر ناگوار گزرا، تو لہذا فعل بدل دیا۔ اور من ھذا القبیل جو ذکر کیا مصنف نے، اس سے مطلق ابدال مراد ہے، نہ کہ ابدال فعل۔ عرف کی جو تعبیرات پیش کی گئی ہیں وہ در حقیقت اہل عجم کی تعبیرات ہیں، جن میں سعادات اور باحیثیت حضرات کی جگہ پر حسب موقع ان کے خدام یا دشمنوں کا تذکرہ کیا گیا، یعنی جو عبید الحضرہ ہے، یا اسی طرح دوسری مثال ذکر کی کہ شرفنا بالمجیء عبید الحضرہ او عبید الجناب العالی، تو یہ جو ہے ذکر کی ہیں تعبیرات، یہ در حقیقت اہل عجم کی تعبیرات ہیں، ان میں جو ہے سادات اور باحیثیت حضرات کی جگہ پر ان کے خدام کا تذکرہ کیا گیا ہے، تو یہ جو ہے اہل عجم کی تعبیرات ہیں۔ وقوله تعالی ولا هم منا يصحبون اي منا لا ينصرون لما كانت النصرة لا تتصور بدون الاجتماع والصحبة ابدل ينصرون بيصحبون۔ وقوله تعالی ثقلت في السماوات والارض اي خفیت لأن الشيء اذا خفي علمه ثقل على اهل السماوات والارض۔ وقوله تعالی فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا أي عفون لكم عن شيء من طيبة أنفسهن۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَلَا هُم مِنَّا يُصْحَبُونَ، اور نہ ہمارے مقابلے میں ان کا ساتھ دیا جا سکتا ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں ان کی مدد لا ينصرون نہیں کی جا سکتی، چونکہ صحبت اور اجتماع کے بغیر نصرت کا تصور، مدد کا تصور نہیں کیا جا سکتا یا نہیں کیا جاتا، اس لیے ینصرون کو جو ہے انہوں نے ینصرون کی جگہ یصحبون ذکر کر دیا، ینصرون کی جگہ یصحبون کا ذکر کر دیا۔ وقوله تعالی ثقلت فی السماوات والارض، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ثقلت وہ باری ہے آسمانوں اور زمین میں، یعنی وہ ای خفیت منفی ہے، مخفی ہے، لأن الشیء اذا خفی علمه ثقل علی اہل السماوات والارض، اس لیے کہ کسی چیز کا علم جب مخفی رہ جاتا ہے تو آسمان و زمین والوں پر وہ چیز گراں گزرتی ہے، بھاری گزرتی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا أَيْ عَفَوْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّن طِيبَةِ أَنفُسِهِنَّ، پھر اگر اس میں سے کچھ بخوشی تم کو دے دیں تو اس کو کھاؤ، أَيْ عَفَوْنَ لَكُمْ یعنی کچھ تمہارے حق میں بطیب خاطر چھوڑ دیں، عَفَوْنَ لَكُمْ تمہیں چھوڑ دیں عَنْ شَيْءٍ مِّن طِيبَةِ أَنفُسِهِنَّ اپنے طیب خاطر کے ساتھ، یعنی دلی رضامندی کے ساتھ چھوڑ دیں تو اس کو کھا لو۔ یہاں سے مصنف نے ابدال کی مزید 3 مثالیں ذکر کی، ینصرون کی جگہ یصحبون، اس طرح خفیت کی جگہ ثقلت، اور اس تیسری میں عفونا کی جگہ طبنا کا استعمال ہوا ہے۔ جو پہلی 2 صورتیں ہیں ینصرون کی جگہ یصحبون اور اس طرح دوسری خفیت کی جگہ ثقلت، یہ اول ذکر دونوں مثالیں جو ہیں یہ ابدال کی حکمتیں متن میں ان کی مذکور ہیں، اور جو آخری ہے یعنی طبن لکم عن شیء من طبن لکم عن شیء منہ نفسا فکلوہ،
تو اس کی حکمت لین دین یا حقوق کی معافی جیسے معاملات میں طیب نفس کی اہمیت کو بیان کرنا ہے، اس لیے اس مثال کو ذکر کیا، یعنی لین دین یا حقوق کی معافی جیسے جو معاملات ہیں ان میں طیب نفس کی اہمیت جو ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے اس کو ذکر کیا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے اسباب خفا میں سے دوسرا سبب جو ہے ابدال، اس کی تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال یہ کہ ابدال کسے کہتے ہیں، اس کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ نمبر 2، مصنف نے کتنے قسم کے ابدال کا ذکر کیا ہے، اس کا جواب بھی آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔